بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سارے پاکستانیوں کو، تحریک انصاف کے نوجوانوں اور تحریک انصاف کے جو ہمارے جنونی کارکن اور سپورٹرز ہیں ان کے لیے علیحدہ میسج دے رہا ہوں، لیکن میں سارے پاکستانیوں کے لیے میسج دے رہا ہوں کہ 11 مئی ایک ایسا دن ہے جب پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ثبوت سے بتائیں گے کہ کس سطح کی ریگنگ ہوئی ہے اور کون کون شامل تھا اس ریگنگ میں۔ ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، ہم نے کہتے گئے کہ ہمارے صرف 4 حلقے کر دو۔ ہمارے ہیں تقریباً 70 حلقے جو کہ الیکشن ٹرائبونلز کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے 4 حلقوں کا کہا، ہم نے کہا صرف 4 کر دیں، اس لیے کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اگلی الیکشن ٹھیک ہو۔ ہم گورنمنٹ گرانا نہیں چاہتے، ہم صرف اگلی الیکشن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ 4 حلقوں کو سال ہو گیا نہیں کھولا انہوں نے۔ اور کیوں نہیں کھولا؟ آپ کو اس لیے نہیں کھولا کہ تاریخی دھاندلی کو چھپا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کئی ایسے کنسٹیچوئنسیز تھیں جدھر انہوں نے جو پینچر لگائے تو ادھر انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ووٹیں کتنی تھی، گنا بھی نہیں، ویسے رزلٹس دے دیے۔ اس لیے ڈر رہے ہیں یہ کہ یہ کھلا تو سب ایکسپوز ہو جائے گا۔ ہم یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس گورنمنٹ ہے پختونخوا کی، ہم بھی 5 سال آرام سے گزار سکتے ہیں، اور جس طرح پچھلے 5 سال ساروں نے اپنے اپنے صوبوں میں عیاشیاں کی اور بندر بانٹ ہوئی، ہم بھی ویسے کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان کی بہتری ہے کہ ایک ایسا الیکٹرل پروسیس ہو جس میں لوگ 2 نمبری کر کے، چیٹنگ کر کے اسمبلیوں میں آئیں؟ اور کیا وہ پھر ملک ٹھیک کریں گے؟ وہ کرپشن ختم کریں گے؟ کرپشن کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ جب تک آپ کرپشن نہیں ختم کرتے، مہنگائی اسی طرح بڑھتی جائے گی، کیونکہ لوگ چوری کی قیمت مہنگائی سے دیتے ہیں۔ جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے، لوگ اس کی قیمت مہنگی بجلی سے دے رہے ہیں۔ تو اگر ملک ٹھیک کرنا ہے تو الیکٹرل پروسیس ٹھیک کریں۔ اگر مغرب کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور وہاں سب مان جاتے ہیں الیکشن کا رزلٹ، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہے، غیر جانبدار ہے۔ ہندوستان میں 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ سمجھ آتے ہیں کہ الیکٹرل پروسیس ایک ایسا ہے کہ رزلٹ قبول کر لیں۔ وہ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا، ہمیشہ لڑائیاں ہوتی تھی کرکٹ فیلڈ میں، اس لیے کہ اپنے اپنے امپائرز ہوتے تھے۔ میں نے کرکٹ دنیا کے اندر لیڈ کی نیوٹرل امپائرز کے لیے جو جد و جہد تھی۔ آج آپ دیکھ لیں، میچ ہوتا ہے، سارے رزلٹس قبول کر جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی اور چیٹنگ ہوتی تھی۔ تو ہم نے اب جنگ لڑنی ہے اس ملک کے لیے آزاد، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے۔ یہ ایک جنگ ہے مافیا کے خلاف۔ یہاں مافیا بیٹھا ہوا جو چینج نہیں آنے دے گا۔ 11 مئی کو ہم ایک پورے مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ پاکستان اگر خوشحال کرنا ہے تو جمہوریت کو بہتر کرنا ہے۔ جمہوریت اگر ٹھیک نہیں چل رہی تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ مارشل لاء آ جائے، جمہوریت کو امپروو کریں۔ اب ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے جنگ لڑی ہے، تحریک انصاف نے سب سے آگے جنگ لڑی ہے، آزاد عدلیہ۔ آج میڈیا کے لیے جنگ لڑی ہے، میڈیا کے لوگوں نے جنگ لڑی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ یہ 3 سپوت ہوتے ہیں جس کے اوپر جمہوریت بنتی ہے۔ اس کے لیے اب ہم نے جنگ لڑنی ہے، اور میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ اس میں نکلنا، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے، یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہم جیت گئے، ایک نیا پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ہم نے اسی طرح کے الیکشنز کروانے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے الیکشن میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس الیکشن سے اسی طرح کے لوگ آئیں گے اندر جو آپ سے جھوٹے وعدے کریں گے اور آ کے ذاتی طور پہ اربوں پتی بن جائیں گے، قوم غریب ہو جائے گی۔ اس کو چینج تب ہوگا جب الیکشن پروسیس ٹھیک ہو، اور وہ اگر مغرب کے اندر آج حقیقی جمہوریت سے لوگ خوشحال ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس میڈیا بھی آزاد ہے، ان کے پاس عدلیہ بھی آزاد ہے، اور ان کے صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں۔ مئی 11 کو، جو پچھلی مئی 11 کو الیکشن ہوئے ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ تاریخی دھاندلی تھی۔ اگر نہ ہوتی تو 4 حلقے کھول دیتے۔ 4 حلقے نہیں کھولیں گے، اور انہوں نے تب کھولنا ہے جب ہم سڑکوں کے اوپر آ کے پریشر ڈالیں گے، اور جب یہ کھلیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں نہیں کھول رہے تھے۔ تو انشاءاللہ میں نکلوں گا مئی 11 کو، اور یہ تحریک چلے گی جب تک ہم اگلا اپنا لائمل دیں گے مئی 11 کو، اور ہم تب تک تحریک چلاتے رہیں گے جب تک یہ حلقے صحیح معنی میں کھولیں گے نہیں، اور احتساب نہیں ہوگا جن لوگوں نے مئی 11 میں تاریخی دھاندلی کی ہے۔ اس پہ آپ سب نے میرے ساتھ شامل ہونا ہے۔ 1 سال ہم آرام سے لیگل طریقے دیکھتے رہے ہیں، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، ہمیں کوئی کہیں سے انصاف نہیں ملا۔ اب ہم نے سڑکوں پہ جا کے اپنا حق لینا ہے۔
اس ملک کے مستقبل کو بچانا ہے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے لیے، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریگنگ کے لیے جو بھی ذمہ دار تھے ان کو سزائیں دی جائیں۔ ہم انشاءاللہ مئی 11 ڈی چوک پہ نکلیں گے اور اس کے بعد آپ کو لائے عمل دیں گے کہ ہم نے یہ جدوجہد کیسے آگے بڑھانی ہے، کیسے ملک کے اندر وہ جدوجہد سے ایک نیا پاکستان لے کے آنا ہے۔ شکریہ۔